ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت باقی باللہ نام کے ایک بزرگ ہوئے، باقی باللہ نام کے ایک بزرگ ہوئے، ان کا ایک واقعہ آتا ہے، ان کا ایک مرید، اس کا ہوٹل تھا اور خادم تھا، اس نے کہا ہوا تھا جتنے مہمان آئیں جس وقت بھی آپ تردد نہ کریں، میں ان کے لیے کھانے کا، تازہ کھانے کا انتظام کیا کروں۔ ایک رات یہ ہوا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے پیر خانے سے کچھ صاحبزادگان آ گئے، صاحبزادے آ گئے پیروں کے، اور رات کے وقت کچھ صاحبزادگان آ پہنچے، اور موسم یخ سردی کا، اور اب بارش، ہوا، ٹھنڈ، سردیوں میں سردی ہو جائے تو اور سردی ہو جاتی، رات کا وقت تھا، تو اس میں وہ نہ بڑے تذبذب صاحبزادگان جب پہنچے تو خواجہ باقی باللہ کچھ پریشان ہوئے کہ اس وقت ان کو تازہ کھانا دینا چاہیے، لیکن یخ سردی کا موسم ہے اور وہ ہوٹل تو بند کر چکا ہوگا خادم مرید۔ خیر پیغام بھیجا، وہ آ گیا اور ان کو جب یہ اٹھے ساتھ لے گیا، ان کو تازہ کھانا کھلایا، رات کی سہولیات اچھی طرح دی، خوب خدمت کی۔ صبح جانے لگے نا وہ ملاقات کر کے، صاحبزادگان جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرا مرید جو ہے نا نان بھائی، یہ بڑا ہی اس نے ہمارا دل جیت لیا ہے خدمت کر کے، یہ جو مطالبہ کرے اس کا مطالبہ مانو اور اس کی حاجت پوری کرو۔ تیرا یہ مرید اس نے ہمارا دل جیت لیا ہے، ہم اس پر خوش ہیں، کہ تو جسے جو مطالبہ کرے اس کا مطالبہ مانو اور اسے خوش کرو۔ وہ تو چلے گئے، اب پیر صاحب نے بلایا اس نان بھائی کو، ہوٹل والے کو، شاباش دی اور کہا کہ صاحبزادگان نے تیری تعریف کی ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ تیری جو حاجت مراد و پوری کی جائے، مانگ لے جو مانگنا ہے، مانگ جو چاہتا ہے۔ اس نے عرض کی کہ حضرت میں تہاڈا مرید مانگ تو کی کرنا، بس سارا تہاڈا ہی ہے، پر میں نہیں، کچھ مانگ، ہم دینے پر محل ہیں، تو کچھ مانگ۔ وہ کہنے لگا پھر جو مانگوں دو گے، جو مانگوں دو گے؟ پر میں ہاں دوں گا۔ کہنے لگا پکا وعدہ؟ پر میں پکا وعدہ۔ اچھا پھر مجھے باقی باللہ ہی بنا دے، مجھے باقی باللہ ہی بنا دے۔ یہ ولایت کا ایک بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ فرمانے لگے کہ کاکا تجھ سے برداشت نہیں ہوگا، یہ بڑا جلیل مقام ہے، جلالت والا اور عظمت اور ہیبت والا مقام ہے، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ عرض کی نہیں تھے نا صحیح، دینا ہے تو ایو دے، دینا ہے تو یہی دو، نہیں دینا تمہاری مرضی، میں تو نوکر ہاں۔ فرمایا نہیں اس طرح تو نہیں، چلو پھر آؤ۔ لے کر ایک کمرے میں چلے گئے، وہاں کچھ وقت ٹھہرے اور توجہ اتحادی اس پر ڈالی۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں اللہ رب العالمین اور رسول اللہ کی طرف سے تجلیات کا نزول تھا، وہ آئینے کا رخ، دل کے آئینے کا رخ اس مرید کے دل پر ڈال دیا، اور وہ جس طرح سورج کی شعاع آتشی شیشے سے گزر کر لگتی ہے، اس طرح اس کے دل پر ڈال دی وہ کیفیت کہ جو مجھ پر کیفیت ہے اس پر وہ کیفیت چھا جائے۔ 3 کے بعد 3 گھنٹے یا کچھ وقت کے بعد باہر نکلے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک باقی باللہ گیا تھا اور ایک نان بھائی گیا تھا۔ باہر نکلے 2 باقی باللہ، نان بھائی آئی کوئی نہیں، شکل بھی وہ پیر والی، کپڑے بھی پیر والے، بال بھی پیر جیسے، انداز بھی پیر جیسا،
کوئی پہچان نہیں پاتا ہے بقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے۔ اتنا پتہ چلتا تھا کہ جو اصل بقی باللہ ہیں وہ آگے چل رہے ہیں، جو مرید بقی باللہ بنا وہ ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے ہے۔ دوسرا فرق تھا کہ جو اصل بقی باللہ ہیں وہ حواس ان کے درست تھے، اور جو نان بھائی بقی باللہ بنا جس کے چلنے میں لڑکڑاہٹ، جس طرح نشے کا اثر ہو، یہ بھی کوئی نشہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو خیر اب اس میں اتنی بات سنا کر اب سوچیں کہ ابو بکر صدیق کو نبی پاک نے غار ثور میں 3 دن رات کی خلوت عطا فرمائی۔ اس خلوت کے لمحات میں کیا کچھ دیا ہوگا، کیا کچھ چھپایا ہوگا، باہر نکلے ہوں گے تو کیا حالات ہوں گے۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو بہت سے انصار مدینہ جنہیں نبی پاک کو دیکھنے کا شوق تھا لیکن دیکھا نہیں ہوا تھا، وہ رولے میں پڑ گئے، یہ محمد ہیں یا یہ محمد ہے، حق یہ محمد ہیں یا یہ محمد ہیں، ان میں ابو بکر کون ہے اور محمد کون ہے، پہچاننا مشکل ہو گیا۔ جب ابو بکر نے یہ دیکھا کہ کوئی لوگ میرے ہاتھ چومنے لگے، کانپ اٹھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ادب کا ایسا انداز اپنا، ہر کسی کو پتہ چل جائے آقا کون ہے، خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، کوئی التباس کا کسی طرح اندیشہ تک نہ رہے۔